أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف چل رہی ہے اور گزشتہ کل تک اس کی 22 آیات ہو چکی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے سبق شروع ہوگا. اصحاب کہف کا قصہ، ان پر پیش آنے والے حالات اور ان کے ساتھ جو اللہ کا ایک خاص معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ذکر ہوا. اور اس واقعے سے جو مقصد اصلی تھا وہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر ایک مسلمان کا ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے. جب 309 سال سلا کر اللہ پاک اٹھا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی اللہ پاک قبر کے اندر سلا کر موت دے کر پھر اپنے حکم سے ان کو اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی بھی یہ بات بعید نہیں. اب فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ. اس کے نیچے عنوان لکھیں تنبیہ خاتم الانبیاء و جملہ معترضہ. تنبیہ خاتم الانبیاء، اللہ اپنے محبوب کو تنبیہ فرما رہے ہیں. اور ایک جملہ معترضہ بیچ میں. جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ موضوع چلتے 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 درمیان میں کوئی اور اہم بات آ گئی تو اس کا ذکر ہو گیا. شاید وہ اس موضوع سے زیادہ منسلک اور متعلق نہ ہو لیکن بات اہم ہے تو اس کو درمیان میں ذکر کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ. اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ یہود آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا انہوں نے چند سوالات کیے. ایک سوال یہ تھا جس میں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کا کیا قصہ تھا. ایک سوال یہ کیا کہ وہ چند نوجوان جو غار میں چلے گئے یعنی اصحاب کہف، تو ان کا کیا قصہ تھا، یہ اسی بارے میں. ایک یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، وہ بات آ گئی. اور چوتھا یہ تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا. تو جب آپ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، کل بتا دوں گا. اور بحیثیت ایک صاحب ایمان ہونے کے عام امتی بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہر آنے والی بات کے ساتھ مشیت الہی کو جوڑ دے کہ انشاءاللہ. اب اللہ پاک اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پوری انسانیت کی تربیت فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام کے دل میں تھا انشاءاللہ لیکن زبان سے اس کا تلفظ نہیں ہوا، بھول گئے. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ جو آپ بھول گئے یہ قلباً نہیں تھا بلکہ لساناً تھا. زبان سے آپ کہنا بھول گئے انشاءاللہ. آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا اور انشاءاللہ زبان سے نہیں کہا تو اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی کہ یہود اگلے دن پہنچ گئے کہ جی وہ جواب دیجئے. تب وحی نہیں آئی تھی. پھر ایک دن گزرا، پھر ایک دن گزرا، 3 دن گزرے. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ اس طرح کتنے دن گزر گئے؟ 15. کتنے دن؟ 15 دن گزر گئے اور اس بارے میں آپ پر وحی نہیں ہوتی. ایک سخت آزمائش کا وقت آیا اور یہود بڑے خوش ہوتے تھے، بغلے بجاتے تھے کہ دیکھو آپ کو نہیں پتا. تو 15 دن کے بعد پھر اللہ پاک نے آپ پر وحی اتار دی اور اس میں تنبیہ فرمائی
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز کسی چیز کے بارے میں ایسا نہ کہیں، انی فاعل ذالک غدا، کہ میں ایسا کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا. غدن کے نیچے لکھے مثلاً، یعنی یہ ایک مثال دی. سمجھ میں آ گئی؟ ضروری نہیں کہ اس مسئلے کا تعلق کل ہی سے ہو. کوئی کسی کو کہے کہ میں ایک ہفتے میں پیسے دے دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہے تو تب بھی یہی مسئلہ آئے گا. ہرگز کسی چیز کے بارے میں ایسا مت کہیں کہ میں ایسا کل کر لوں گا. کب تک نہ کہیں؟ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے. یعنی اس کے ساتھ کون سا جملہ جوڑ دیں؟ انشاءاللہ کا جملہ جوڑ دیں. تو پھر ضرور کہہ دیجئے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب آپ سے بھول ہو جائے، جب آپ سے بھول جائے. اگر اس وقت فوری کہنا بھول جائیں آپ اور بعد میں آپ کو احساس ہو کہ وہ ہو تو انشاءاللہ نہیں کہا، تو جیسے ہی یاد آئے اس وقت کیا کہہ دینا چاہیے؟ انشاءاللہ. تو کم سے کم کسی درجے میں اس کی تلافی ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیجئے، یعنی اس وقت کیا کہہ دیجئے؟ انشاءاللہ. اذا نسیت، جب آپ بھول جائے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. وَقُلْ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، امید ہے ان یہدینی ربی، کہ میرا رب میری رہنمائی کر لے، میرا رب میری رہنمائی کر دے گا. لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس قصے سے بھی زیادہ واضح دلیل، اس قصے سے بھی زیادہ واضح دلیل کو رشدن، بطور رہنمائی کے، بطور رہنمائی کے. بریکٹ میں لکھیں ازروع دلیل نبوت، ازروع دلیل نبوت. بات سمجھے؟ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت غور کیجیے گا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اس کے دو مطلب ہے دوستوں. ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمہ کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہود تقاضا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی نبوت کی دلیل ہونی چاہیے. کیا دلیل چاہیے؟ کہ یہ بتائیں روح کیا ہے، یہ بتائیں اصحاب کہف کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ سوالات، یہ سوالات بطور کس کے پوچھے جا رہے تھے؟ کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو اس کے لیے دلیل بن جائے گی. تو اللہ نے پورا اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کر دیا، اور پھر آپ سے فرمایا ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ممکن ہے کہ اللہ میری نبوت کے لیے اس سے زیادہ واضح دلیل بھی دے دیں گے تمہیں. بات سمجھ گئے؟ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس قصے سے بھی زیادہ واضح دلیل، رشدن، باعتبار میری نبوت کے، ممکن ہے اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے. بات سمجھ گئے؟ ایک مطلب تو یہ ہے اس کا. دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ ممکن ہے ان یہدینی ربی، کہ اللہ پاک میری رہنمائی کر دے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس اعتبار سے جو اس قصے میں زیادہ قریب ہو میری نبوت کے لیے، اس اعتبار سے جو اس قصے میں زیادہ قریب ہو میری نبوت کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ نے جیسے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا، اس میں بہت ساری باتیں آ گئی کہ ظالم بادشاہ، مشرک بادشاہ، 7 نوجوان اٹھے، غار میں چلے گئے. یہ حقیقت میں آپ علیہ السلام کو اشارہ تھا کہ آپ پر بھی یہ حالات آ جائیں گے. آپ کا زمانہ بھی شرک کا ہوگا، بت پرستی ہوگی، آپ کا اپنا خاندان آپ کے پیچھے لگ جائے گا.
اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی مکہ مکرمہ کا شہر چھوڑنا پڑے گا، اور آپ بھی کہاں چلے جائیں گے؟ غار میں. آپ بھی ایک غار میں جائیں گے. کتنے دن گزاریں گے؟ 3 دن گزاریں گے. تو یہ قصہ آپ کے لیے ایک رہنمائی تھی کس کی؟ آنے والے حالات کی، کہ آپ بھی اس طرح جائیں گے. یہ ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ ایک ہی ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ. اب لکھے مدت اقامت. مدت اقامت. اب اصل واقعہ اصحاب کہف کا چل رہا تھا. بحث ہو گئی کہ ان پر مسجد بنائیں، یہ بنائیں، سب بنائیں. اب آخر میں اللہ پاک اپنا حتمی فیصلہ بیان کریں گے کہ انہوں نے غار میں کتنا عرصہ نیند کی، تاکہ جو مقصد ہے اس واقعے کا اور پیغام ہے وہ واضح ہو جائے. پھر آگے اگلا موضوع شروع ہو جائے گا. تو مدت اقامت دیکھیں. وَلَبِثُوا، اور یہ لوگ رہے فی کہفہم اپنے غار میں. کون لوگ؟ اصحاب کہف. یہ لوگ رہے اپنے غار میں 300 سنین وازدادوا 9. 300 سال اور اس میں اضافہ کیا گیا 9 کا. 300 سال اور اس میں اضافہ کیا گیا تو کتنے ہو گئے؟ 309 سال ہو گئے. سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا یہ بات تو نص سے واضح ہو گئی، نص قطعی سے، کہ اصحاب کہف کا سونا کل کتنی مدت کا تھا؟ 309 سال. اس میں اب کوئی یہ بات ختم. ایک چھوٹا سا نحوی سوال ضرور بنے گا دوست. کوئی بتا سکتا ہے؟ جی وہ تو مقصد یہ کہ جواب والی بات ہو جائے گی نا. سوال یہ ہے کہ 309 کا عدد بھی اللہ استعمال کر سکتے تھے نا. اور یہ فرماتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 309 سنین، تو بات صاف ہو جاتی. اس کے لیے پورا جملہ الگ سے استعمال ہوا کہ 300 سال اور 9 سال اضافی. بات سمجھ گئے؟ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی کو 250 روپے دے رہے ہیں. ایک مثال دینا ہوں ذہن قریب کرنے کی. اور وہ آپ سے پوچھے کہ جی یہ کتنے ہیں، تو آپ کہیں کہ 240 اور اس میں 10 اور ملا دیجیے گا. جواب تو صحیح ہے لیکن بات لمبی ہو گئی. تو اس سے زیادہ آسان یہ لگتا ہے کہ ہم کیا کہہ دیتے؟ 250 یا 250. لیکن قرآن کریم تو کلام معجز ہے، اعجاز ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ در حقیقت یہ اشارہ مقصود تھا کہ شمسی سال اور قمری سال میں کتنا فرق ہوتا ہے یہ واضح ہو جائے. شمسی سال کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے، یعنی عیسوی، یعنی انگریزی. آپ لوگوں نے بہت زیادہ ای لگا دی ہے اس میں. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی سال، جو جنوری سے شروع ہو کے دسمبر پہ ختم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قمری سال، چاند والے سال، وہ محرم سے شروع ہو کے ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. چونکہ شمسی سال میں چاند نہیں دیکھا جاتا، وہ کیلنڈر تو بن چکا ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن قمری سال میں چاند دیکھتے ہیں. تو کسی مہینے 29 کو نظر آیا، کسی مہینے نہیں آیا نہیں آیا. اس لیے اسلامی سال کے دن کم ہوتے ہیں، ہے نا، اور انگریزی سال کے دن کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے دوستو 100 انگریزی سال جب گزرتے ہیں، غور کیجئے گا، 100 انگریزی سال جب پورے ہوتے ہیں تو اسلامی سال کے اعتبار سے وہ 103 ہو چکے ہوتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اسلامی سال کے اعتبار سے وہ کتنے ہوتے ہیں؟
103 یعنی اضافی ہوتے. اس لیے اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ کتنے سال کے، آپ کہیں میں 24 سال کا ہوں، ہم انگریزی عمر بتاتے ہیں، لیکن آپ اس کو اسلامی سال میں کنورٹ کریں تو آپ کی عمر 25 سال اور کچھ دن بن رہی ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب 300 سال اصحاب کہف سوئے. 300 سال کون سے سالوں کے اعتبار سے؟ شمسی سال، انگریزی سال. اور اگر اسلامی سال آپ سمجھنا چاہیں تو اصحاب کہف کتنا سوئے؟ 300. اس لیے کہ ہر 100 میں 3 سال کا اضافہ کریں گے نا، تو 300 میں 9 ملائیں تو 309 ہو گئے. سمجھ میں آ گئی؟ قل اللہ اعلم بما لبثوا، قل آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ کتنا وہ رکے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا اس غار کے اندر رکے. یہ ایک ذہنی تربیت تھی کہ آئندہ جب بھی ایسا کوئی سوال ہو جس میں کسی کے عرصے میں، عمر کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو اپنی طرف سے انسان بات نہ کرے جب تک کوئی چیز واضح نہ ہو، بلکہ وہ کہہ دے اللہ اعلم. لہو غیب السماوات والارض. اس کے نیچے لکھیں ثمرہ قصہ، ثمرہ ثا کے ساتھ. ثمرہ کہتے ہیں نتیجے کو دوستو. کس کو؟ اس پورے قصے کا نتیجہ کیا نکلا. ثمرہ قصہ. اور اس کے ساتھ لکھیں اس آیت میں 4 دعوے ہیں. کتنے دعوے؟ 4 دعوے. اب سنیں. لہو غیب السماوات والارض، اس کے نیچے چھوٹا سا لکھے دعویٰ نمبر 1. اسی کے پاس ہے آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں، غیب پوشیدہ. اسی کے پاس ہے آسمان اور زمین کے غیب کی باتیں. تو یہ ہے دعویٰ نمبر 1. ابصر بھی واسمع، دعویٰ نمبر 2، کیا ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ کیا ہی خوب دیکھنے اور سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، دعویٰ نمبر 3، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی کارساز، مددگار. دعویٰ نمبر 3 تھا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، دعویٰ نمبر 4، اللہ کے فیصلوں میں اس کے ساتھ کوئی ایک بھی شریک نہیں. حکم ہی فیصلے، اللہ کے فیصلوں میں اس کے ساتھ کوئی بھی شریک. معلوم ہوا کہ عالم الغیب بھی وہ ہے، حاضر و ناظر بھی وہ ہے، مختار کل بھی وہ ہے، اور وحدہ لا شریک بھی وہ ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ. نیچے عنوان لکھیں دلیل وحی و فرائض خاتم الانبیاء. دلیل وحی و فرائض خاتم الانبیاء. فرائض کہتے ہیں ذمہ داری کو. اب آپ علیہ السلام کی ذمہ داریاں تھیں مختلف، ان میں سے چند کا تذکرہ یہاں پہ آئے گا. وَاتْلُ کے نیچے لکھیں فریضہ نمبر 1. فریضہ نمبر 1، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے. معلوم ہوا کہ جو وحی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ اتری، اس وحی کی تلاوت کرنا بھی آپ کے فرائض نبوت میں سے تھا. تلاوت کرنا، نفس تلاوت. بات سمجھ گئے؟ تو عام امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے تلاوت ضروری نہیں؟ سمجھ میں آ گئے؟ نفس قرآن کو پڑھنا دیکھ کر یا زبانی، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس نیت سے کہ یہ وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ فرائض نبوت میں سے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے وعدوں میں یا اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. کلمات ہی کے 2 ترجمے، وعدہ، وعدے، یا کلام.
اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یا اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز تم نہیں پاؤ گے اللہ کے علاوہ کوئی بچنے کی جگہ، ملتحدا جائے پناہ، بچنے کی جگہ اللہ کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، فریضہ نمبر 2، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ غور کیجیے گا، آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے دوست؟ آپ علیہ السلام سے۔ بہت نکتے کی بات آ رہی، آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کو۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ حلقہ جو بیٹھ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، صرف اللہ کی رضا کے لیے مشغول ہو، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھیے۔ حالانکہ صحابہ کا جو مجمع ہے وہ تو امت ہی ہے، آپ علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی کہ جس مجلس اور مجمع اور حلقے کے اندر اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو، تو یہ اتنا بڑا ہے کہ چھوٹا تو چھوٹا، بڑے کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو جا کے اس کے ساتھ روک کر رکھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک صحبت اور نیک مجلس کو اختیار کرنا طریق نبوت ہے۔ انسان نیک مجلس کو اختیار کرے، اللہ کا حکم ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ پھر خاص طور پہ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جیسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے یا بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ ان باتوں کے پیچھے اگر آج جائیں گے، آج لوگ نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے، کہتے ہیں جی یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ مقصد یہ کچھ بھی نہیں کرے۔ تو جب یہ باتیں ہوتی 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 آگے آ جاتی ہیں، تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ پھر بعض نے کہا کہ جی تراویح کہاں سے ثابت ہے۔ تھے نا ایک بزرگ ہمارے ملک میں، انہوں نے کہا تراویح ہے ہی نہیں، اب تو دنیا سے چلے گئے بیچارے، تراویح نہیں ہے۔ حالانکہ وہ عالم تھے، ہمارے ہی اداروں کے فاضل تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کیا، کہا تراویح نہیں ہے، تراویح میں کوئی مجھے ثابت کر کے دکھا دے۔ وہ چلے گئے۔ وہ کسی نے جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا نا تراویح نہیں ہے، کسی نے کچھ عرصے بعد ان کی تصویر لگائی اور نیچے لکھا، وہ پشتو زبان میں تھا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اور بتائیں یہ خدمت کر لی، اور کوئی خدمت ذمہ ہو تو وہ بھی تمہارے اوپر سے ساقط کر دو، یہ کام تو میں نے کر دی۔ اس لیے دوستو ہمارے پاس ہمارے اکابر اہل حق وہ مقتدی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اندھی تقلید کے تو قائل نہیں ہیں کہ جس نے کہا کہ جی چلو اور ہم پیچھے دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ جن حضرات سے ہم پڑھتے ہیں، پڑھا ہے، جن اداروں میں پڑھتے ہیں، پڑھا ہے، تو مطمئن ہے نا اس میں۔ جب مطمئن ہے تو ان کی جو بات ہوگی وہ ان کے بڑوں نے ان کو بتائی، پھر ان کے بڑوں کو ان کے بڑوں نے بتائی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو اور آج کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں جی یہ تو خالص شرک بدعت ہے؟ سب چیزیں مائنس ہو گئی، ختم ہو گئی، بے ادبی کا ماحول بنا دیا گیا۔ اس لیے دوستو نیک مجلس اختیار کریں، نیک صحبت اختیار کریں، بہت سارے روحانی امراض خود ختم ہو جاتے ہیں اس سے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، لکھے فریضہ نمبر 3،
نہ تجاوز کرے آپ کی آنکھ ان سے. دیکھیں، آپ کی آنکھ ان سے تجاوز نہ کرے، ہٹے نہیں. یہ ایسے محبوب لوگ ہیں کہ آپ بس ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دیکھتے رہیں، آنکھ ان سے نہ ہٹائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہیں؟ کیا آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہیں؟ یعنی یقیناً ایسا نہیں ہے. لیکن اس سے ثابت کیا ہوا دوستو کہ جب انسان کی نظریں صحیح جگہ پر ٹکتی ہے، صحیح جگہ پر لگی رہتی ہے، تو اس کی اصلاح ہوتی ہے. اور اگر انسان کی نظریں غلط استعمال ہو تو یہ دنیا کی زیب و زینت کے اندر مشغول ہو جائے گا. آج دیکھیں نا، ہمیں ہر گزرنے والے بندے کے لباس، اس کی گاڑی، اس کا موبائل، اس کے چشمے، اس کا گھر، اس کا انداز، وہ ہمیں پریشان کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یار اس تو اتنا بڑا آدمی ہے، کوئی وقت آئے گا ایسے ہم بھی اس کے مقام تک پہنچیں گے. وہ باہر کی دنیا کی حقیر چیزوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ دیکھ اس کو رہے نا، جس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو محبت بھی اس چیز کی آ رہی. اور یہ آنکھیں جب انسان نیک لوگوں پر ڈالتا ہے، نیک ماحول میں بیٹھتا ہے، تو پھر باتیں بھی وہاں کی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرق ہوتا ہے دوستو. آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بھئی آج کل کون سا فون آیا ہے، کون سا ماڈل آیا ہے، کون سا ورژن آیا، اچھا اورنج کلر چل رہا ہے اس میں، اچھا یہ کلر چل رہا ہے اس میں، اچھا یہ ہو رہا ہے. وہ ساری باتیں اس کے ارد گرد گھومتی. اور اگر آپ بیٹھ جائیں کسی صاحب مطالعہ، صاحب ذوق کی مجلس میں، تو وہ ساری باتیں اس کی کریں گے. ہمارے عزیز ہیں حضرت مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب، جامعہ قرطبہ والے، وہ تشریف لائے اس دن میں، کچھ دیر کے لیے تشریف لائے. تو اللہ نے بڑا ذوق دیا ہے ان کو علم کا. تو آدھا گھنٹہ وہ مشکل بیٹھے ہوں گے، اس میں اپنی مغرب کی نماز بھی پڑھی، لیکن ایک جملہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں دنیا کی ملاوٹ یا آمیزش ہو. علم کی، علماء کی، تفسیر کی، یہ ساری باتیں اس کے ارد گرد ہوں. یہ تو میرے اور آپ پر موقوف ہے دوستو کہ آپ نے جسم پر خوشبو کون سی لگانی. آپ اچھی لگا دیں تو اچھی خوشبو آئے گی، بری لگا دیں تو وہ خوشبو آئے گی. تو جہاں اندر علم کی خوشبو ہے تو علم کی باتیں کریں گے، دنیا کی خوشبو ہے تو دنیا کی باتیں کریں گے. تو لوگ بہت کم رہ گئے دوستو جو علمی باتیں کرتے ہیں، کتابوں کی باتیں کرتے ہیں. ہر جگہ پر یہ حقیر باتیں دنیا کی چل رہی ہے. ہم علماء بھی اس میں مشغول ہو گئے، فضلاء بھی، طلباء، سب اس گند کے اندر مبتلا ہے، پریشان ہوتے تھے. ٹھیک ہے دوستو، تو اپنی صحبت کو، اپنے ماحول کو، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے. بنائیں گے نا انشاءاللہ. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، لکھے فریضہ نمبر 4. وَلَا تُطِعْ، اس کا ترجمہ لکھیں مت کہا مانو. مت کہا مانو، کس کا کہا نہ مانو، کس کی بات نہ مانو. دیکھیں، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے. معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی باتوں میں وزن نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. مت کہا مانو اس کا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا عن ذکرنا، اپنی یاد سے. واتبع ہواہ، اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ فرطا، حد سے بڑا ہوا ہے، حد سے نکل چکا ہے. وقل الحق من ربکم، لکھے فریضہ نمبر 5. اور کہیے الحق من ربکم، وہ حق بات جو آپ کے رب کی طرف سے ہے. اس حق بات کو اپنی زبان سے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے.
من ربکم جو آپ کے رب کی طرف سے ہو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے مان جائے، ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے. سمجھ گئے؟ یعنی ایک پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا استاذ کہتے ہیں طالب علم سے، اب آپ کی مرضی ہے، محنت کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا ہے تو نہ کریں. تو کیا مطلب ہے؟ کوئی طالب علم جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی استاذ جی نے کہا تھا کہ نہ کریں تو ہم نہیں کریں؟ اس نے تو پورا مضمون سمجھا کہ اب آپ کے سامنے بات رکھ دے کہ صحیح غلط واضح ہے، اب مانو نہ مانو یہ تمہارے اختیار کی چیز ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو چاہے ایمان لے آئے، مان جائے، جو چاہے نہ مانے، لیکن نتیجہ کیا ہونا ہے؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، ضرر کفر، ضرر کفر، کفر کا نقصان کیا ہوگا؟ بے شک اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین نارا، ظلم کرنے والوں کے لیے آگ، احاط بہم سرادقها، جسے گھیر رکھا ہوگا اس کی قناتوں نے. قنات جانتے ہیں؟ قنات اس رسی کو کہتے ہیں جس سے خیمے کو باندھا جاتا ہے. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹینٹ لگتے ہیں نا، تو جب ٹینٹ لگتے ہیں تو کیل زمین میں گاڑ کے اس سے وہ رسیاں باندھ دیتے ہیں. یہ تناب ہوتی ہے یا قنات کہلاتی ہے، قاف نون الف قا. سمجھ میں آ گئی؟ تو جہنم کی آگ جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے تو وہ ایک خیمے کی طرح ہے، اس کی جو قناتیں ہیں وہ بھی آگ کی ہے. اعاذنا اللہ منہ. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ لوگ وہاں پانی طلب کریں گے، جہنمی کافر، جہنم کی آگ جب ان کو جلا دے گی، ان یستغیثوا، جب یہ پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء، انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا، کالمہل، جیسے پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا، چہرے جھلس جائیں گے، جل جائیں گے. بئس الشراب، کیا ہی برا پانی ہوگا، وساعت مرتفقہ، کیا ہی بری آرام گاہ، وہ کھانا پانی بھی عذاب، رہنے کی جگہ بھی عذاب. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن نفع ایمان و بشارت، یہ تو کفر کا انجام تھا، کفر کا ضرر آ گیا نا، نقصان سامنے. اب نفع ایمان، ایمان لانے کا نفع کیا ہے اور ان کو خوشخبری بشارت کیا ہے؟ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے ان لوگوں کا اجر، من جو کہ احسن عملا، جو کہ اچھے ہوں باعتبار اعمال کے، اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنایا جائے گا، فیہا ان باغات میں، من اساور ایسے کنگن، من ذہب جو کس کے ہوں گے؟ سونے. جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں. اب عورتوں کے لیے سونا پہننا، کنگن پہننا، چوڑیاں پہننا وہ تو دنیا میں بھی جائز ہے. البتہ مردوں کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے سونے کو حرام کر دیا گیا، جنت میں حلال کر دیا گیا. تو جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو بڑا عجیب نہیں لگے گا کہ مرد نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تعجب سا ہوگا. تو استاد صاحب بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، استاد حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں یہ سونے کے کنگن مردوں کے لیے،
گھڑی نما ہوں گے. کیا ہوں گے؟ گھڑی نما، نہ کہ قلندری نما. قلندری نما سمجھتے؟ بعض قلندر گھوم رہے ہوتے ہیں نا بابا، تو یہ ہاتھ یہاں بھرے ہوئے ہیں، یہاں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، یہاں یہ ڈالا ہوا ہے. کتنا ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. وہ جو کنگن یا کڑے ہوتے ہیں نا، وہ قلندری ہوتے ہیں، قلندری نما. لیکن آپ جب گھڑی طالب علم جب پہنتا ہے ایسے 2-3 منٹ اس کو ایسے دیکھتا ہے نا، تو مرد کے ہاتھ میں گھڑی خوبصورت لگتی ہے. اور کوشش کیا کریں دوستو، سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہننے کی عادت ڈالیں، کوشش کریں. الٹے ہاتھ میں پہننا منع نہیں، لیکن چونکہ ہر خیر کی چیز سیدھے ہاتھ سے ہونی چاہیے نا، تو اس لیے پسند کیا گیا. تو مرد جب جنت میں جائیں گے تو ان کے کنگن ایسے اللہ پاک دیں گے جیسے دنیا میں اس نے گھڑی پہنی ہوئی تھی. اور عورتوں کے کنگن تو زیور کے انداز میں ہوں گے، تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آئیں گے؟ اچھا، بعض نے ایک اور بھی ترجمہ کیا. اب غور کیجئے گا دوستو، دیکھ رہے یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ جنتی پہنائیں گے، وہ جنتی پہنائیں گے جنت میں سونے کے کنگن. یعنی جنتی کس کو پہنائیں گے؟ اپنی بیویوں کو. جو جنت میں ان کی بیویاں ہوں گی نا، ایک تو دنیا والی بیوی جنتی کو ضرور ملے گی وہاں پہ، یہ بھی ساتھ ہوگی. لیکن یہ جو مسائل اگر بالفرض دنیا میں رہے ہوں دنیا کی بیوی کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں آئے گی. یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ وہ مسائل ہوں گے، وہ ختم ہو چکے ہوں گے. اگر دنیا کے اندر دنیا کی بیوی تیز زبان ہو، بدخلق ہو، سیء الوجہ ہو، یا اس میں کوئی عیب ہو، بالفرض کی بات ہے، تو نہیں ہے کہ انسان کے او ہو یہ کیا مسئلہ ہو گیا، یہ تو آخرت میں بھی آ رہی ہے، چلو جنت بھی گئی. تو وہاں ایسا نہیں ہے دوست. چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، جنت کے دروازے پر اللہ نے ایک نہر بنائی ہے جس کو نہر حیات کہتے ہیں. ہر جنتی کو پہلے اس میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ڈبکی، اور جب اس سے نکالیں گے تو دل بالکل پاک صاف ہوں گے، اخلاق رذیلہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوں. تو جنتی جب جنت میں اپنی بیویوں کو کنگن پہنائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ انسان اپنی حلال بیوی کو زیورات پہنائے یا اس کو ہدیہ پیش کرے، سنت بھی ہے. تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا. پھر تو مرد نے کنگن پہنے نہیں بلکہ عورت کو پہنائے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور پہنیں گے ایسے کپڑے خضرن سبز رنگ کے، من سندسن جو باریک ریشم کے ہوں گے، وَإِسْتَبْرَقٍ اور موٹے ریشم کے. ریشمی کپڑا بھی عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے. سمجھ گئے؟ مرد ریشم نہیں پہنے گا، صرف جہاد کے موقع پر مجاہد کو اجازت دی ہے. اس لیے کہ ریشم میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس پہ ہتھیار پھسلتا ہے. اندازہ لگائیں، ہے کپڑا لیکن ریشم کے کپڑے پر تلوار آ جائے تو یہ پھسل جاتی ہے، اثر نہیں کرتی. اس لیے فقہا نے وہاں ضابطہ لکھا کہ اگر مجاہد حفاظت کے لیے اس کے پاس ڈھال نہیں ہو اور وہ ریشم اس نیت کے ساتھ پہن لے کہ دشمن کی تلوار یا تیر مجھ پہ اثر نہ کرے بلکہ میری حفاظت رہے، تو وقت جہاد تک مجاہد کو ریشم پہننے کی اجازت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ نہیں. تو جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہے. سبز رنگ چونکہ ایک محبوب اور پسندیدہ رنگ ہے، سبز رنگ. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر جو گنبد تعمیر ہوا تو اہل ترک نے خلافت عثمانیہ میں اس پہ اسی بات کو دیکھ کر کہ سبز رنگ جنتیوں کا ہے، تفاعلاً انہوں نے کیا کیا، اس کو
سبز رنگ دیا، ورنہ شروع میں جو اس کا رنگ تھا وہ سنہری تھا، اس کا رنگ سنہری تھا۔ اگر کسی نے رنگ کے پیچھے ہی چل کر اپنے لباس اور عمامے کی ترتیب کرنی ہے تو پھر پہلے والے رنگ کے دیکھے نا، تو سب گولڈن نظر آتا۔ یہ تو بعد میں ترکوں نے، چونکہ وہ انتہائی عقیدت مند اور حضور کے عشق کے اندر سچے پکے مخلص تھے اور ہیں، انہوں نے اس کو سبز رنگ دیا، اور وہ گنبد خضرا جو ہے وہ علامت بن گئی، ٹھہر گئی۔ تو سبز رنگ محبوب رنگ ہے دوستو، اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے آج تک اس روایت کو زندہ رکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اور ہونا چاہیے کہ ہر سال دارالعلوم دیوبند میں جب دستار بندی ہوتی ہے تو فضلاء کو کس رنگ کے عمامے پہنائے جاتے ہیں؟ سبز رنگ۔ یہ بات پتہ ہے آپ لوگ؟ دیوبند کے فضلاء کو سبز رنگ کے عمامے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ تو 1984 سے 1984 سے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہرے ہیں، اور ہم جس دیوبند کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ تو 1900 سے پہلے سے، وہاں کے فضلاء کو سبز رنگ کا عمامہ پہنایا جاتا تھا اور پہنایا جاتا ہے۔ اس لیے آج بھی اگر دیوبند کے فضلاء کہیں موجود ہیں، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرؤوف غزنوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی انعام الحق صاحب جو دارالافتاء میں ہوتے ہیں وہی فاضل دیوبند ہیں، ان حضرات کے پاس سبز عمامے موجود ہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ کچھ چیزوں سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اصول یہ چلا کہ اگر کسی چیز کو باطل اپنا شعار بنا لے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اشتباہ کا خطرہ ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے اب اکابر احتیاط کرتے ہیں، وہ سفید رنگ کا سیاہ رنگ کا عمامہ پہنتے ہیں، ورنہ اگر آپ نے بھی پہن لیا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہے نا؟ وہی بات۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کی گئی۔ فرمایا جنتی پہنیں گے سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشم کا ہوگا اور موٹے ریشم کا۔ بات سمجھ گئے؟ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان باغات میں، علی الارائک تختوں پر، تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ آج بھی دنیا کے اندر جب انسان سکون کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو تخت پہ بیٹھتا ہے اور تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے۔ یہ مجلس بے تکلف ہوتی ہے، انسان کو سکون مل جاتا ہے اس میں۔ تو جنت میں تو ہر نعمت ہے، تو وہاں بھی تکیہ لگا کر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نعمت ثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین آرام گاہ ٹھکانہ ہے۔ سمجھ گئے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، لکھیں تیسرے دعوے سے متعلق۔ اب یہ جو قصہ آیا یہ کون سے دعوے سے متعلق ہے؟ تیسرا دعویٰ کیا تھا دوستو، کسی کو یاد ہے؟ سورت کے شروع میں دیکھیں نا یار جو خلاصہ تھا، ہاں؟ کارساز، کام بنانے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک۔ اس کو سمجھانے کے لیے اب اللہ پاک ایک قصہ بیان کرنے، یہ تیسرا دعویٰ تھا۔ سورت کے شروع میں، جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے نا وہاں یہ باتیں ہوتی، اور اس کے ساتھ لکھیں قصہ بے ثباتی دنیا۔ قصہ بے ثباتی، بے ثباتی کا مطلب ناپائیدار۔ یہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے، ختم ہے، اس کا بھی قصہ ہے۔ اب غور کیجئے گا دوستو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان لوگوں کو بطور مثال کے، رجلین، دو آدمیوں کا قصہ۔ قرآن سمجھانے کے لیے قصہ بیان کرتا ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے۔ تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان لوگوں کو، مشرکین مکہ کو آپ بیان کیجئے، مثلا قصہ
رجلین، دو آدمیوں کا، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ہم نے دیا ان میں سے ایک کو، احدہما کے نیچے لکھے مشرک. اب یہ دو تھے، بعض نے یہ کہا کہ یہ دونوں بھائی تھے، بعض نے کہا کہ دونوں گہرے دوست تھے. دوسرا سوال یہ ہوا کہ آیا یہ حقیقتاً قصہ ہے یا ایک سمجھانے کے لیے ایک فرضی مثال ہے؟ ہوتا ہے نا بعض دفعہ جب کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو انسان ایک مثال بنا لیتا ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک مثال دی گئی ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حقیقت کا ایک قصہ ہے، اور یہ جو واقعہ جہاں کا ہے اور جہاں یہ باغ تھا اس کا بھی انہوں نے سب کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب دو دوست یا دو بھائی ہیں، ایک مشرک ہے، ایک موحد مسلمان ہے. تو جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دونوں میں سے ایک کو دو باغ دیے انگور کے. کس کے؟ اعناب کس کو کہتے ہیں؟ انگور. انگور جانتے ہیں دوستو؟ جانتے ہیں؟ ہم نے ان کو دو باغ دیے انگور کے. وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان کو گھیر لیا کھجور کے درختوں سے. یہ باغ انتہائی قیمتی ہوتا ہے دوستو دنیا میں، کہ جس میں مختلف قسم کے درخت ایک ساتھ لگ سکتے ہیں. اب بیچ میں انگور کی فصل ہے جو زمین تھی، اور جو اس کی باؤنڈری تھی وہ کھجور کے درخت ہیں. تو جگہ ایک ہے اور دو قسم کے باغات ہو گئے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ایک ہو گیا. وجعلنا بینہما زرعا، اور پھر اس کے بیچ ہم نے کیا رکھ دی؟ کھیتی. جو مابقیہ حصہ بچ گیا درمیان میں، اس میں فصل بھی پیدا کیا. تو ایک جگہ کھجور کے درخت بھی ہیں، انگور کے باغات بھی ہیں، درمیان میں کھیت بھی ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ 3 in 1. ایک ساتھ تین چیزیں، تین نعمتیں اللہ پاک نے جمع کر دی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغات آتت دیتے تھے، اکلہا پورا پھل. ہوتا ہے نا کبھی باغ کے پھل پورے نہیں ہوتے، کبھی ضائع ہو گئے، کبھی سڑ گئے، کبھی کیڑا لگ گیا. ایسا نہیں تھا. ان باغات کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا تھا کہ جو کھجور انگور دونوں باغات آتت اکلہا، وہ کیا دیتے تھے؟ پورا پھل. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی. تظلم کا ترجمہ یہاں پر ہے گھٹانا، کم کرنا. اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی تھی. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دیا ان دونوں کے بیچ میں نہر کو. اب زمین والوں کو سب سے بڑی ضرورت اور ٹینشن ہوتی ہے پانی کی، کہ کہاں سے کھینچ کر لائے. جو زمین سیرابی ہوتی ہے نا، پانی جس کے قریب ہوتا ہے، وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. تو اس کے بیچوں بیچ اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی تھی، تو پانی کی ضرورت نہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب اس کے دو ترجمے ہیں دوستوں، اور کریں گے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے تھا بہت زیادہ پھل. ثمرن کا کیا ترجمہ ہے؟ بہت زیادہ پھل. تو مقصد کیا ہوا کہ جو انگور پیدا ہوتے تھے، جو کھجوریں پیدا ہوتی تھی، وہ ہوتی بھی عمدہ تھی اور ہوتی بھی بہت زیادہ تھی. دوسرا ترجمہ ہے کہ ثمرن سے مراد ہے یہاں پر سامان تعیش یا مزید سامان. یہ تو ایک چیز ذکر ہوئی نا کہ بھئی اس کے پاس کھجور کا باغ ہے، انگور کا باغ ہے، فصل ہے، پانی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اور بھی ہے، گھر بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، باقی سامان تعیش بھی اس کے پاس اور تھا، مزید سامان بھی تھا. خیر، یہ تو ایک دوست تھا جو کیا تھا؟ مشرک تھا.
اب جو اس کا دوسرا دوست تھا وہ تھا مسلمان، لیکن اس بیچارے کے پاس اتنے زیادہ اسباب نہیں تھے. تو فقال لصاحبہ، اس مشرک نے کہا لصاحبہ، اپنے ساتھی سے. صاحبہ کے نیچے کیا لکھیں گے؟ موحد یا مسلمان. اپنے اس مسلمان ساتھی سے کہا وہو یحاورہ، کہ اس سے باتیں کرتے ہوئے. حاور یحاور کے معنی آتے ہیں بات چیت کرنا. اب یہ دونوں جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. مشرک نے اس دوست سے کہا وہو یحاورہ، اس حال میں کہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے. کیا کہا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اب دیکھیں، آپ کو امراض سمجھ میں آئیں گے. بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ بیماریاں کیا ہوتی ہے؟ شرک کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں. انا اکثر منک، اس کے نیچے لکھے مرض نمبر 1 افتخار. مرض نمبر 1 کیا ہے؟ افتخار کا کیا مطلب؟ قاری افتخار صاحب جی، فخر کرنا، تکبر کرنا جس کو کہتے ہیں. کہا انا اکثر منک مالا، میں مال میں تجھ سے بڑھ کر ہوں. اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، فخر کر رہا ہے، مال میں تجھ سے بڑھ کر ہوں. واعز نفرا، اور غالب ہوں باعتبار تعداد کے. اتنا بڑا خاندان ہے، اتنی اولاد ہے، اتنا بڑا پورا گھرانہ ہے، میرے پاس افراد بھی ہیں، میرے پاس مال بھی ہے. یہ اس نے فخر، تکبر کیا. یہ پہلا مرض ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، لکھے مرض نمبر 2 شرک. شرک. اور داخل ہوا جب اپنے باغ میں تو وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا. ظالمن کے نیچے لکھے شرک. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. تو اپنے اس شرک کے ساتھ باغ میں داخل ہوا، اور جب اندر گیا تو قالا، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں گمان ان تبید، کہ ہلاک ہو جائے هذه یہ باغ ابدا کبھی بھی. اتنا ترنگ میں تھا، ترنگ سمجھتے ہیں نا، اتنا مست تھا کہ جب اپنا بڑا باغ اور پھل یہ دیکھے نا تو کہا نہیں لگتا یار یہ بھی کبھی ختم ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ان تبیدہ ای تہلکا، کہ ہلاک ہو جائے گا، ہاذی یہ باغ ابداً کبھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. کتنی عبرت کی چیزیں ہیں دوست. ہمارے سامنے اتنی بڑی مارکیٹ کے انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہاں بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک نے دکھا دیا سب چیزیں ممکن ہیں اللہ کے لیے. وما اظن الساعة قائمہ، لکھے مرض نمبر 3 انکار قیامت. انکار، اور کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ قیامت وغیرہ کچھ آئے گی. اب چونکہ وہ مسلمان ساتھی ساتھ ہے نا، وقتاً فوقتاً کہتا تھا کہ بھئی قیامت آئے گی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، شرک مت کرو، تکبر مت کرو. اب یہ ایک ایک چیز کی نفی کرتا ہوا جا رہا ہے. کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ الساعة قائمہ، قیامت کبھی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، لکھے مرض نمبر 4 جھوٹا دعویٰ. جھوٹا. اور پھر کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر چلو مان لیا بالفرض مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، یعنی قیامت کے دن جیسے آپ کہہ رہے ہو، اگر ہو بھی گیا ہے اس طرح کہ کوئی قیامت آئی اور ہم دوبارہ اٹھ گئے، تب بھی ٹینشن نہیں ہے. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں ضرور پاؤں گا اس سے زیادہ بہترین جگہ منقلباً لوٹنے کی. اگر یہاں ہم بڑے ہیں تو آخرت میں بھی بڑے ہوں. یہ ایک ایسے ہی جھوٹا دعویٰ تھا. انسان کو جب مال پرستی اپنے قابو میں کر لیتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اس قبر کے اندر بھی یہ مال اپنا کام کر لے گی اور آخرت میں بھی کر لے گی. پاگل ہو جاتا ہے. کہنے لگا اگر بالفرض رب کے پاس گئے بھی تو وہاں بھی مجھے اس سے بہترین
ٹھکانہ مل جائے گا، وہاں بھی ہمارا گھر اچھا ہوگا۔ قال له صاحبہ، لکھے جواب ناصحانہ، یہ ساری باتیں کی کون سے دوست نے؟ مشرک نے۔ اب مومن مسلمان جو تھا اس نے اس کو جواب میں کچھ باتیں کی، لکھیں جواب ناصحانہ، ناصح یعنی خیر خواہی۔ قال له صاحبہ وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے کہا اس حال میں کہ اس سے باتیں کرتے ہوئے، کیا کہا؟ اکفرت بالذی، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، خلقک من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے پیدا کیا، خلقک، اس کے نیچے لکھیں حضرت آدم علیہ السلام یا اصل مادہ، اصل، یہ جواب ایک اشکال کا دوستو، یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے عنوان ہم لکھواتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے اشکالات کو حل کرنے والی چیزیں۔ اشکال یہ تھا کہ کہا کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا، تو ہم تو مٹی سے نہیں بنے، ہم تو ایک نظام کے ساتھ چلتے ہیں، نطفے سے انسان بنتا ہے، پانی کے قطرے سے بنتا ہے۔ تو ایک جواب یہ دیا گیا کہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم۔ بھئی تمہارے جو بڑے تھے، جد امجد تھے، وہ کس سے بنے؟ مٹی سے بنے۔ یا جواب یہ ہے کہ اصل مادہ، کہ تم جس پانی کے قطرے سے بنے ہو، وہ پانی کا قطرہ بنا ہے غذا سے، خوراک سے، اور غذا میں بنیادی کردار زمین کی مٹی کا ہوتا ہے۔ فصل اگتی ہے، اس میں اناج ہوتا ہے، سب چیزیں انسان کھاتا ہے، پھر تو مٹی۔ جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر پانی کے قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے برابر کر دیا مرد بنا کر یا انسان بنا کر۔ یہ سارے مراحل جو گزرے تجھ پر، یہ کس نے کیے؟ یہ تو اللہ نے کر کے دیے تجھے۔ ثم سواک، پھر تجھے برابر کر دیا رجلن، پورا انسان بنا کر۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکنہ، یہ الف پڑھیں گے دوستو؟ نہیں، پڑھنے میں نہیں آئے گا نا۔ لیکنہ، اس کے نیچے لکھیں لیکن انا اعتقد، یہ محذوف نکالیں گے۔ لیکن انا، اب یہ مومن بات کر رہا ہے، لیکن میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ هو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، پھر اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا ولولا، کیوں ایسا نہیں ہوا، اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا، تو تو کہہ دیتا کہ ما شاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کے ساتھ۔ ما شاء اللہ کے نیچے لکھے کائنن، کیا لکھیں گے؟ کائنن، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ ان ترنی، ان ترنی، یا تھی وہ گر گئی دوستو ان کی وجہ سے، ان نے جزم دے دیا یا گر گئی ہے دوستو۔ ان ترنی، اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو نا، اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ انا کے نیچے لکھیں ضمیر فصل، ضمیر، اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں تم سے کم ہوں باعتبار مال و اولاد کے، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے تو یاد رکھو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، امید ہے کہ میرا رب مجھے دے دے گا تیرے اس باغ سے زیادہ بہتر، امید ہے کہ میرا رب ان یؤتینی، مجھے دے دے گا خیرا من جنتک، تیرے اس باغ سے زیادہ بہتر دے دے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ممکن ہے کہ اللہ بھیج دے علیہا، اس باغ پر، عذاب آسمان سے۔
حسبانن کا ترجمہ ہے عذاب. تم نے شرک کیا، تم نے ناشکری کے کلمات کہے، تم نے تکبر کیا، خطرہ ہے کہ آسمان سے عذاب آئے اس باغ پر. فتصبح سعیدا زلقا، اور ہو جائے یہ میدان صاف. میدان صبح جب تم آؤ تو پتہ چلے کہ وہ تو سب ہوا منصورہ ہو چکا ہے، ہوا میں اڑ چکا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا. او یصبح ماؤها غورا، او یا ممکن ہے کہ اس باغ کا پانی غورا کیا ہو جائے، خشک ہو جائے. فلن تستطیع له طلبا، پھر تم طاقت ہرگز نہیں رکھو گے طلبا اس کو حاصل کرنے کی. پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے گا، پھر کیا کرو گے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، لکھے انجام. یہ تو ان کی آپس میں باتیں ہوئی مسلمان اور کافر کی. کافر نے کہا تم ذہنی مریض ہو، اس کو کہا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا وہی. انجام کیا نکلا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ گھیرنے سے مراد کیا ہے؟ عذاب کا آنا. اس باغ پر عذاب اتارا گیا، اس باغ پر عذاب اتارا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہو گیا اپنی ہتھیلیاں ملنے والا. ہتھیلیاں ملنے والا یعنی مارے افسوس کے، افسوس کے مارے ہتھیلیاں ملنے لگا. کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے اس باغ پہ خرچ کیا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرنے والا تھا اپنی چھت پر، وہ اپنی چھت پر گرا ہوا تھا. دیکھیں چھت اوپر ہوتی ہے، بنیاد نیچے ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب کوئی عمارت گرائی جاتی ہے تو وہ اوپر والی چھت کہاں آ جاتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں بھئی چھت کے بل گرا ہوا ہے، تو وہ نیچے چھت پڑی ہوئی تھی اس باغ کی. سمجھ گئے؟ وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. شرک نے تو مجھے تباہ کر دیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نہیں تھی اس کے پاس کوئی طاقت یا جماعت. فئہ کہتے ہیں نوجوانوں کی جماعت، جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا نا کہ میں اتنے افراد، اتنی اولاد ہے. اب اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی ینصرونہ، جو اس کی مدد کر سکتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. وما کان منتصرا، نہ خود بدلہ لینے والا تھا اور نہ خود بدلہ لے سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک، ہنالک اس کا ترجمہ لکھیں اس واقعے سے معلوم ہوا، اس واقعے سے، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ الولایت، تمام اختیارات، للہ الحق، اللہ برحق کے لیے ہی ہے، اللہ برحق کے لیے ہی ہے تمام اختیارات. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی زیادہ بہتر ہے باعتبار بدلے کے. ثواباً کے نیچے لکھیں آخرت میں، وہی زیادہ بہتر ہے ثواباً باعتبار بدلے کے. کہاں پر؟ آخرت میں. وخیر عقبا، اور وہی زیادہ بہتر ہے باعتبار نتیجے کے دنیا میں. اللہ ہی انسان کو بہتر بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں، باقی چیزیں آ رہی ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لکھ کے بے ثباتی دنیا اور بقائے آخرت پر تمثیل کلی. بے ثباتی دنیا اور بقائے آخرت پر تمثیل کلی. ایک مثال دے کر اللہ نے مزید سمجھایا کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے.
اب ایک اور مثال، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بیان کر دیں، وَاضْرِبْ بیان کر دیجئے ان کے لیے، مثلا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان اس سے پہلے محذوف نکالے ہیا، کیا نکالیں گے؟ ہیا کما ان، کہ وہ پانی کی طرح ہے. دنیا کی زندگی کس کی طرح ہے؟ پانی کی طرح ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے برسایا آسمان سے، فاختلف بہ نبات الارض، پھر گنجان ہو کر نکلا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ. اختلط کے معنی آتے ہیں گنجان، خوب گھنا ہوتا ہے نا، ایک چیز گھنا ہو، بہت زیادہ ہو. تو پانی جب زمین میں جاتا ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے. عبد الغفار ساتھی آرام نہ فرمائے گے، آرام نہ فرمائے. تو گنجان ہو کر نکلا نبات الارض، زمین کا سبزہ. فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، پھر ہو گیا چورا چورا کہ ہوا اس کو اڑا رہی تھی. اب اس پانی سے زمین سے سبزہ اللہ نے نکالا، لیکن اللہ کا حکم چلا کہ وہ فصل پھر ہلاک ہو گئی، سوکھ گئی، خشک ہو کر کے پیروں میں آ رہی تھی، ہوا اس کو اڑا رہی تھی. اللہ کے اختیار میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ کی ذات ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، ہر چیز پر. کل شیء، ہر، کل شیء کے نیچے لکھ کے ایجاد، ترقی، فنا، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں دوست. تین الفاظ سے پورے آیات کا خلاصہ آ گیا دوستوں. یہ دیکھیں، ایجاد، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ترقی، پھر اس کو بڑا کر کے قیمتی بنانے والی ذات اللہ کی. اور فنا، پھر اگر اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دیں، یہ بھی اللہ پاک کر سکتے. تینوں چیزیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے. زینت کا ترجمہ لکھ کے رونق. مال بھی، والبنون، بنون کہتے ہیں بیٹوں کو، کیونکہ اولاد میں انسان پھر بیٹوں پہ زیادہ فخر کرتا ہے، زیادہ خوش ہوتا ہے نا، اسی لیے بنون استعمال کیا. تو مال و اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، وہی زیادہ بہتر ہے، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، باعتبار بدلے کے، وخیر، اور زیادہ بہتر ہے، عملا، باعتبار امید کے. انسان دنیا میں ایسی نیکیاں کر کے جائے کہ جس نیکی کا اثر باقی رہے. اثر، اس کو کہتے ہیں باقیات الصالحات. دیکھیں، ایک عمل وہ ہے جو انسان کرے اور انسان کے ساتھ جائے، جیسے نماز ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، دعا ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے. اور ایک کیا ہے کہ آپ نے 10 طلبہ کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا. بات سمجھ میں؟ آپ نے لا کے پانی کی مشین رکھ دی، آپ نے مسجد میں 10 قرآن کے نسخے رکھ دیے، آپ نے مسجد کی تعمیر کر لی، آپ نے ایک طالب علم کی پڑھائی میں اعانت کر لی، آپ چلے گئے، آپ کی نیکی پیچھے رہ گئی ہے اور وہ چل رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ باقیات الصالحات کہتے ہیں. بات سمجھ کے اندر آ گئے؟ تو یہ کہلاتے ہیں. تو وہ نیکیاں جو باقیات الصالحات ہوتی ہے، یہ باعتبار بدلے کے بھی، باعتبار امید کے بھی، یہ انسان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، لکھیں تخویف اخروی و احوال آخرت.
تخویف کہتے ہیں ڈرانے کو، تخویف اخروی آخرت کا ڈرانا اور آخرت کے احوال۔ مشرکین نے سوال کیا تھا حضور علیہ السلام سے کہ قیامت آئے گی؟ آپ نے فرمایا آئے گی۔ اچھا، یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ اللہ پاک نے جواب دیا کہ جو آج تمہیں نظر آ رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یاد کرو اس دن کو، یوم سے پہلے اسکر نکالیں، یاد کرو اس دن کو، نسیرو، جس دن ہم چلائیں گے الجبال، پہاڑوں کو۔ کس کو چلائیں گے؟ پہاڑ آج تو کھڑے ہوئے ہیں، ایک دن آئے گا یہ خود چلیں گے۔ اللہ پاک اس کے مناظر مشاہد دکھاتے ہیں دوست۔ ابھی جو آپ کے ملک کے اندر سیلاب آیا، یہ ہمارے کے پی کے میں، بنیر میں، ان علاقوں میں پہاڑ جتنے پتھر اپنی جگہوں سے چل کر دوسری جگہوں پہ ملے، کئی کئی میل کے فاصلوں پر، بڑی بڑی چٹانیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ ہل سکیں گی اپنی جگہ سے۔ اور ہمیں وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ وہ پہاڑوں پر ہوتے تھے اور آج یہ نیچے گاؤں کے اندر آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کون سی طاقت تھی؟ تو کوئی مشین نہیں لا سکتی، انسان نہیں لا سکتا۔ اللہ بندوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے آج یہ تھوڑا سا کیا ہے، کل حکم کریں گے تو یہ سارے پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، ختم۔ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم دیکھو گے زمین کو، بارزتاً، کھلا میدان، صاف میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان لوگوں کو کھڑا کر دیں گے، یعنی مردوں کو کھڑا کر دیں گے، جمع کر دیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہیں چھوڑیں گے ان میں سے ایک کو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ ادھر ادھر ہو جائے گا، وہاں نہیں ہو سکے گا، ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، صفاً، صفے بنا کر، ایک ایک صف بن کر آئے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، لقد سے پہلے محذوف نکالیں، یقال لہم، یقالو، اور ان سے کہا جائے گا، ان اہل قیامت سے کہا جائے گا، لقد جئتمونا، کہ یقیناً تم ہمارے پاس ایسے ہی آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اکیلا آتا ہے، بات سمجھ میں؟ تو کیا آتا ہے؟ اس وقت تو کوئی نہیں ہوتا نا انسان کے ساتھ، یہ اکیلا دنیا میں آتا ہے۔ جڑواں بچے جو پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے، اس میں بھی وقفہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے 1 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے، کبھی 1 دن، آدھا دن، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں آنا اکیلے ہے، دنیا سے جانا اکیلے ہے، قبر میں اکیلے ہے، قیامت کے دن بھی میدان محشر میں اکیلا آ جائے گا۔ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، بل زعمتم، بل ای لیکن تمہارا گمان کیا تھا کہ الَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ ہم نہیں کر سکیں گے، لکم کے نیچے لکھے لِإِعَادَتِكُمْ، لکم کے نیچے کیا لکھا؟ لِإِعَادَتِكُمْ، موعدن کے نیچے لکھے وقت معین۔ تمہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم تمہیں واپس لوٹانے کے لیے کوئی وقت معین طے نہیں کر سکتے، ہم تمہیں لوٹانے کے لیے کوئی وقت معین طے نہیں کر سکتے۔ تمہیں لگتا تھا یہ اتنی بڑی انسانیت ہے، حساب کتاب ہوگا، کیلکولیٹر ہوں گے، سسٹم لگیں گے، وائرس آئے گا، کبھی نیٹ کے سنگلز ڈراپ ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج دکھا دیا ہم نے تمہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، لکھے کیفیت حساب، اب حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اور رکھے جائیں گے نامہ اعمال، الکتاب کا ترجمہ لکھے نامہ، رکھے جائیں گے نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ،
تم دیکھو گے مجرموں کو مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، مما ان اعمال سے فیہ جو اس نامہ اعمال میں لکھے ہوں گے. اس نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا نا اس کو سوچ کر ہی انسان کو خوف آئے گا کہ یا اللہ یہ تو سب کچھ اس میں آ گیا. وَيَقُولُونَ اور یہ انسان کہے گا یا ویلتنا ہائے میری ہلاکت ما لہذا الکتاب کیا ہوا اس نامہ اعمال کو. الکتاب کا ترجمہ نامہ اعمال. کیا ہوا اس نامہ اعمال کو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات الا احصاها مگر اس میں لکھ ڈالا. سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا اور پا لیں گے یہ لوگ جو کچھ انہوں نے کیا حاضراً آمنے سامنے. وجدوا پا لیں گے ما عملوا اپنا کیا ہوا حاضراً آمنے سامنے اپنی دنیا کا کیا ہوا ہر عمل سامنے آ جائے گا. ولا یظلم ربک احدا آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لکھیں شیطان کی عداوت قدیمہ کا بیان. شیطان کی عداوت، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، قدیمہ کہتے ہیں پرانی. شیطان کی جو ہم سے پرانی دشمنی ہے اب اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ بات آخرت کی ہے، جنت جہنم کی ہے، میدان محشر کی ہے. تو انسان کو تنبیہ کی کہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب تم اپنے دشمن کو پہچانتے نہیں یا پہچان کر اس سے بچتے نہیں. تو بھئی دشمن کون ہے؟ فرمایا تمہارا جو پرانا دشمن ہے وہ شیطان. وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کر دو. تخلیق آدم کے وقت ہوا تھا نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو. فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے کس کے؟ ابلیس شیطان. چونکہ رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا. رہتا کن کے ساتھ تھا؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن خود کیا تھا؟ کان من الجن. ابلیس کن میں سے تھا؟ یہ جنات میں سے تھا. بعض لوگ ذرا جذباتی سے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں شیطان بھی پہلے فرشتہ تھا. شیطان بھی فرشتہ تھا اور اس نے فرشتوں کے ساتھ رہ کر اتنا عرصہ عبادت کی. عبادت تو کی ہے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرشتہ بن کر نہیں کی. فرشتہ یہ تھا ہی نہیں. یہ قرآن کا نص کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی قبیل میں سے؟ جنات کی قبیل میں سے. کان من الجن یہ جنات میں سے تھا. اور چونکہ انسان پر اس ماحول کا اثر ہوتا ہے تو فرشتوں کے ماحول کا اثر تو تھا، نیکیاں کرتا تھا، عابد زاہد تھا، سب کچھ تھا. لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے خالق کے حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کرے، بلا عقل پرستی نہیں کرے گا. یہ بہت کم نعمت کسی کے حصے میں آتی ہے دوستو، کہ انسان یہ دیکھے کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات کا حکم کیا ہے، کیوں ہے یہ نقصان کرتا ہے دوستو. صرف یہ دیکھے کہ کیا حکم ہے. اب مثال کے طور پہ آپ لوگ اندر دفتر سے پرچی آئے، دفتر سے پرچی آئے اور آپ لوگ کہا جائے کہ بھئی دوپہر 2 سے 5 تک سبق ہوگا تمام طلباء. تو اب اچھا طالب علم کہے گا پرچی میں کیا لکھا ہے، جیسے آپ لوگ اچھے. اور اگر کوئی غلط طالب علم ہوگا وہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ، تو وہ کہے گا کیوں سے خرابی ہوتی ہے. اللہ پاک کے حکم کے سامنے صرف انسان کہتا ہے اللہ حکم کیا ہے تاکہ میں پورا کر لوں. فرشتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے، اللہ نے فرمایا سجدہ کر دیا. شیطان نے کہا کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ وہ تو مٹی سے میں آگ سے باتیں بنانے لگا.
تو محسن کے احسانات کے سامنے کیوں جب شروع ہو جائے تو پھر انسان کی دم نکل آتی ہے. کیا نکل آتی ہے؟ کیوں میں نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ایسے دم ہوتی ہے نیچے. انگلش کا الفابیٹ کیوں دیکھا ہے نا, نیچے ایک چھوٹی سی ایک لکائی سی ہوتی ہے, اس کی دم ہوتی ہے نا. دیکھیے یہ اشارہ ہے کہ زیادہ کیوں کرو گے تو دم نکلے گے پھر. ہاں یہ تو خیر سورۃ البقرہ کا مسئلہ ہے, وہاں پر اس کی تفصیلات ہیں. اگر آپ حضرات نے پچھلے سال نہیں پڑھا تو آئندہ سال پڑھیں گے کہ اب حکم فرشتوں کو ہے تو شیطان سے گلا کیوں ہے. اس کا جواب, علمی جواب اس کا یہ دیا گیا کہ چونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس حکم میں وہ خود بخود شامل ہو جاتا ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایسے ہمارے طالب علم ہو اس دورہ تفسیر میں, مثال کے طور پہ, کہ جس نے فارم نہیں بھرا لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے گئے ہے نا, اور کچھ دیر کے بعد چائے آئے اور کہے کہ دورہ تفسیر کے تمام ساتھیوں کے لیے, اس ساتھی کو دیں گے نہیں دیں گے؟ اس لیے دیں گے کہ وہ آپ لوگوں کی مجلس اور ماحول کا حصہ بنے. تو ہر اچھے کے اندر, ہر حکم کے اندر ماحول میں آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ شامل ہو جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا وہ شامل ہو گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ للملائکہ اس لیے فرمائے کہ اغلب ہے, اکثر ہے, یعنی فرشتے اربوں کھربوں تھے, شیطان ایک تھا. تو جب بھی حکم دیا جاتا ہے تو اس میں اکثر کو خطاب کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ سب آ جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں دوستو, کان من الجن, یہ ابلیس کن میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, لیکن نکل بھاگا, فسقا نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, اللہ نے فرمایا کیا تم بناتے ہو اس کو, وذریتہ, اور اس کے چیلے چانٹوں کو. اس کے چیلے چانٹے جانتے, یعنی جو اس کی ذریت بمعنی اولاد نہیں ہے دوستو, افراد ہے. یہ بھی ایک بات سمجھ لیں آپ. ایک طبقہ کہتا ہے کہ شیطان کی اولاد ہے, جیسے انسان کی اولاد ہے نا, تو شیطان کی بھی اولاد ہے, توالد ہے, تناسل ہے, بچے ہیں, سب چیزیں. بعض کہتے ہیں کہ شیطان میں توالد و تناسل نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, بلکہ شیطان کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں, یعنی اس کی جماعت ہوتی ہے, افراد ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. تو ان کو ذریت کہا گیا یہاں پر. تو اللہ نے فرمایا کیا تم شیطان کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو اولیاء اپنا دوست بناتے ہو, من دونی میرے علاوہ, وہم لکم عدو, جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا, ظلم کرنے والوں کے لیے بدترین انجام ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اب غور کیجئے گا دوستو, ما اشہدتہم کے نیچے لکھے عدم موجب ولایت, عدم موجب ولایت. اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے عدم موجب ولایت کا؟ دیکھیں پیچھے ایک لفظ آیا, غور کریں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. اولیاء, اولیاء کے معنی کیا دے؟ دوست کے. اللہ نے فرمایا تم اس شیطان کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو دوست بناتے ہو. تو ایک سوال ذہن میں آیا کہ شیطان کو دوست نہ بنانے کی وجہ کیا ہے, انسان اس کو دوست کیوں نہیں بنائے گا؟ تو اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ دوست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے میں کوئی کمال ہو, کوئی خیر تو ہو نا اس کے اندر. شیطان میں تو کوئی کمال بھی نہیں, نہ
اچھا والا کمال ہے نہ کوئی برا والا کمال ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ عدم موجب ولایت، اس کو دوست نہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ ما اشہدتہم، ما اشہدتہم، میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، کن کو؟ شیطان اور اس کی ذریت کو۔ کب؟ خلق السماوات والارض، خلق سے پہلے محذوف نکالیں وقتا، وقتا۔ آپ میں سے کوئی ہے جو جا کے ان کو منع کریں کہ شور نہ کریں؟ سختی کے ساتھ بولیں۔ خلق سے پہلے کیا نکالیں گے؟ وقتا۔ میں نے نہیں بلایا تھا ان کو وقت خلق السماوات والارض، جب ہم آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر رہے تھے، ان کو نہیں بلایا۔ ولا خلق انفسہم، اس میں بھی خلق سے پہلے وقت نکالیں، نہ خود ان کے بنتے وقت ان کو بلایا تھا۔ بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اہم انسان کو اہم کام کے موقع پہ بلایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ایک انسان کو کسی عام کام کے موقع پر بھی نہ بلایا جائے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، انسان بنائے، خود ان کو بنایا، ان شیطانوں کو بنایا۔ کوئی ایسا موقع تھا کہ ان کو بلایا ہو کہ بھئی آپ لوگ بھی آ کے ذرا نگرانی فرما لیں؟ نہیں نا۔ معلوم ہوا کہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی حیثیت اور گنتی میں نہیں ہے یہ لوگ۔ میں نے ان کو نہیں بلائے، نہ آسمان و زمین کے بناتے وقت، نہ خود ان کے بنتے وقت۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ مضلین کا ترجمہ لکھے گمراہ کرنے والے، عضدن کا ترجمہ لکھے دست و بازو۔ گمراہ کرنے والوں کو میں دست و بازو نہیں بناتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کائنات کو بنا رہے تھے، انسانوں کو بنا رہے تھے، ایسے موقع پر اللہ نے فرشتوں سے کام لیا۔ شیطان تو گمراہ کرنے والا ہے، اس سے کام نہیں لیا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہوا کہ جب بندہ کسی اچھائی کے کام کے لیے جائے، غلط بندے کو ساتھ نہ لے جائے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ایک تہمت آپ کے گلے پہ پڑ جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ احتیاط کریں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، لکھے تخویف اخروی، تخویف یوما ای اسکر یوما، یاد کرو اس دن کو، یقولو جس دن اللہ فرمائیں گے، نادو شرکائی الذین، اب پکارو میرے ان بنائے ہوئے شریکوں کو، الذین زعمتم، جنہیں تم نے گمان کر رکھا تھا، جنہیں تم نے زعمتم، حاشیے پر لکھیں اس کے دونوں مفعول محذوف ہیں۔ زعمتم کے دونوں مفعول کیا ہیں؟ تو کیا بنے گی عبارت؟ زعمتموہم آلہہ، زعمتموہم آلہہ، جنہیں تم نے معبود بنا کر رکھا ہوا تھا دنیا میں، آج ان کو بلاؤ نا۔ دنیا میں کہتے تھے یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا فلاں، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز اللہ پاک کے ساتھ شریک ہو چکی ہے، نعوذ باللہ۔ عقائد تباہ ہو رہے ہیں دوستوں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کو اپنا فریاد رس سمجھتے ہیں آج۔ تو اللہ فرمائیں گے جن کو معبود بنا رکھا تھا ان کو بلاؤ، فدعوہم، یہ پکاریں گے، آواز تو دیں گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم پیدا کر دیں گے ان کے درمیان آڑ، رکاوٹ، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔
ورأى المجرمون النار، اور دیکھ لیں گے مجرمین آگ کو، جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے، فظنوا، تو یقین کر لیں گے۔ یہاں پر ظن یقین کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ یقین کر لیں گے کہ انہم مواقعوہا، کہ انہیں اس جہنم کی آگ میں گرنا ہے۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے اس سے جگہ پھرنے کی۔ مصرف کا ترجمہ لکھیں پھرنے کی جگہ۔ کس کی جگہ؟ انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہمیں گرنا بھی یہی ہے اور یہاں سے واپس لوٹ کر جانے کی کوئی جگہ ہمارے پاس اب نہیں بچی، اب یہیں جا کے ہم سب گر جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ بس کریں، چلیں آپ حضرات تھوڑا وقفہ فرما لیں، 10:10 تک وضو، چائے، چاشت جو آپ حضرات ہو، لیکن وقت پر واپس آ جائیں اور پھر کلاس کا حصہ بن جائیں۔